کہ وہ مشورہ واجب ہے، اب بعض علماء فرماتے ہیں مستحب ہے۔ بہرحال ان صورتوں میں مشورہ لی جاتی ہے جب اللہ کی قرآن میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، تو اس صورت میں اللہ کے رسول اجتہاد بھی کیا کرتے تھے، پھر مشورہ بھی لیا کرتے تھے صحابۃ الاجمعین سے۔ پھر مشورہ کس سے لیا جائے؟ کہ مشورہ ان لوگوں سے لیا جائے جو صاحب فراست ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب میرے دوستوں، مشورہ کی فقہی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مشورہ کرنا واجب ہے، مشورہ لینا واجب ہے۔ اب مشورہ کس سے لی جائے؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس سے مشورہ لیتے تھے؟ جو بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابیوں سے مشورہ لیا کرتے تھے، جیسے حضرت انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ جیسے صحابہ، ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے بعض علماء فرماتی ہیں کہ وہ مشورہ واجب ہے، اب بعض علماء فرماتے ہیں مستحب ہے۔ بہرحال ان صورتوں میں مشورہ لی جاتی ہے جب اللہ کی قرآن میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، تو اس صورت میں اللہ کے رسول اجتہاد بھی کیا کرتے تھے، پھر مشورہ بھی لیا کرتے تھے صحابۃ الاجمعین سے۔ پھر مشورہ کس سے لیا جائے؟ کہ مشورہ ان لوگوں سے لیا جائے جو صاحب فراست ہے، جو مزاج شناس ہے، اچھے شعور رکھنے والے اور علم رکھنے والے، ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ جو جلیل القدر صحابۃ الاجمعین تھے، ایسے صحابیوں سے اللہ کے رسول مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے اس دنیا کے اندر حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پاس جو مشیر رکھے، تو وہ کوئی انجینئر بھی ہو، کوئی ڈاکٹر بھی ہو، کوئی ماہر معیشت بھی ہو، معیشت بھی ہو، پھر اس کی بعد کوئی علماء بھی ہو، کوئی بڑے مفتیان کرام بھی ان کے ساتھ ہو، تاکہ وہ انہیں دین کے متعلق جو ہے نا انہیں رائے پیش کر سکے۔ کوئی دینی بات ہو تو علماءوں کی ذمہ ڈال دی جائے، اور کوئی دنیاوی بات ہو، کوئی معیشت کی بات ہو تو ماہر معیشت کی سامنے پیش کی جائے۔ تو اپنے وزیر اعظم کو یا اپنے ملک کی جو حکمران ہیں، جو اقتدار والے ہیں، ان لوگوں کو بھی ایسے مشیر رکھنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول مشورہ کس سے کیا کرتے تھے کہ بڑے کبائر صحابۃ الاجمعین سے جو ہے نا مشورہ کیا کرتے تھے، مزاج شناس صحابیوں سے، علم والے صحابیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، جو بڑے صحابۃ الاجمعین تھے اور جن کی قربانی میرے دوستوں بے مثال تھی۔ ایسے خلفائے راشدین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مشاورت واجب ہے، صاحب الرائے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ جو صاحب الرائے ہے، ایسے لوگوں سے مشورہ ہونا چاہیے۔ مگر آج کے مسلمان عمرا، ملوک اور سلاطین صحیح مشورہ کرنا ترک کر چکے ہیں، یہ مشورہ کرنا ترک کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج پورے دنیا میں تباہی ہے۔ میرے دوستوں فرماتی ہیں جس کی وجہ سے قوم و ملت کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جب کوئی بڑے ملک کی اقتدار والے حکمران جب کسی سے مشورہ نہیں لے اور کسی کو نہ بلائے اور کسی سے بات نہ کرے، تو ان کی حکمرانی تباہی کی طرف جاتے ہیں اور ملک کے لیے بڑے نقصان ہوتے ہیں، جو ملک تباہ برباد ہو جاتے ہیں، ملک کی معیشت بھی تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے مشیروں کے ذریعے سے اور ملک کی جو بڑے جو ہے نا ماہر معیشت ہے، ایسے لوگوں کو اور بڑی علماؤں کو اپنے ساتھ رکھ کر مشورہ لینا چاہیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے۔ میرے دوستوں، جو اللہ نے خود فرمایا وَشَاوِرْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے صحابۃ الاجمعین سے بھی مشورہ کر لیا کریں، معاملات پہ صحابۃ الاجمعین سے مشورہ کر لیا کریں۔ تو اگر آپ نے مشورے کر لی، آپ نے مشورے کر لیے ہیں، رائے دے دی ہیں، بعض وقت میں مشورہ میرے دوستوں، بعض وقت اکثریت کی اعتبار سے
جب جو امیر ہے ان بات کو سمجھ کر میرے دوستوں اقلیت کی حیثیت سے بھی اپنے رائے دیتے ہیں تو اکثریت اور اقلیت ہوتی ہے، تو اقلیت کی اعتبار سے بھی امیر کی یہ اختیار ہوتے ہے کہ وہ اپنے رائے اپنے جو ہے نا اسی کے اوپر میں جو ہے اس کو قبول کر لے، اقلیت کو بھی قبول کر سکتے ہیں امیر کے لیے، یہ امیر کی ذمہ میں ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور جب جو بات ہمیں قرآن و سنت میں نہ مل سکے تو اس کے متعلق کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول سے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے فرمایا وَشَاوِرُوا فُقَهَاءَ الْعَابِدِينَ، یعنی دین میں سمجھ رکھنے والے اور نیک لوگوں کی مشورہ، نیک لوگوں سے مشورہ کیا کرو، وَلَا تَمْزُوا رَأْيَةَ الْخَاصَّةِ، اور کسی خاص کی دکھے سے کسی خاص کی دکھے کی بات نہ کرو، نہ مانو، کیوں کسی فاجر کوئی فاسق اپنا مشیر نہ بناؤ، کسی فاسق اور فاجر کو اپنا مشیر نہ بناؤ، بلکہ نیک اور صالح لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں برکت ڈالے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں نانی کی وراثت کے بارے میں ایک مسئلہ آیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس کا حل میں قرآن و سنت میں تو نہیں پاتا، اس کا حل میں قرآن و سنت میں نہیں پاتا، آپ لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ آپ نے اس کے لیے اعلان فرمایا، پھر جس کی پاس علم تھا نہ اس نے آ کر گواہی دی تو معاملہ طے ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، جو اہل لوگ تھے، اہل الرائے تھے، ایسے اہل الرائے لوگوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض معاملات میں عورتوں کی رائے بھی لے لیتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔